یہ بات ہے قرآن کی. کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری. یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے. محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے. غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو. یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بازار میں رسوا کیا. مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ. وہ دیکھو پاگل آدمی. یہ بات ہے سورہ لہب کی. تبت یدا ابی لہب وتب. اکثر مسلم فیملی میں بچوں کو رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہو یا نہ ہو. تبت یدا ابی لہب وتب. اسی لیے آج قرآن آج ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں. کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے. خدا کی پناہ ہے. کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس سورہ میں کیا؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں. اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر ان کو واضح کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا. کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی. میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو. اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی. تعجب ہے. یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے اور کام ہی کیا ہے. اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چل رہا تھا. وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد. یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے اور پھر زور سے پکارا. صفا کے پہاڑ پر چڑھ کے اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور زور سے پکارا، یا صباحا. لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے. لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے. کہ لوگوں، دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں. سب سے کہا، اے لوگو، میں تم کو خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب کی جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس اللہ کی جو ساری کائنات کا مالک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے. یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں. اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا غصے سے، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا. کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ. کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی کوئی اور نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا. اس پر کیسے بھروسہ کریں؟ وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا رہا. اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگاتا اور کہتا، پتھر مارو. مارو مارو لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت تھی،
नए नए तरीकों से परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ बॉयकॉट करो उसका। सही कहा। हाँ बॉयकॉट करो उसका। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ صحیح سلامت تو ہیں. ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ. بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور اس آیت کا مطلب ہے اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن کا سامان اٹھائی ہوگی. یہ جائے گی اور لکڑیاں لے کے آئے گی اور اس آگ کے اندر ڈالے گی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. ایک خوبصورت سا ہار اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی. میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. ابے نہیں، کیا بات کر رہا ہے؟ اور بتا.